فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجدوں کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مرتبے کے اعتبار سے لوگوں میں سے کون پہلے آیا اور کون بعد میں۔ جمعہ کے چند آداب۔ وقت شروع ہونے سے پہلے جمعہ کی تیاری شروع کر دیجئے۔ غسل کیجئے، کپڑوں کی پاکیزگی اور صفائی کا اہتمام کیجئے، خوشبو وغیرہ لگائیے، عاجزی و انکساری کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہو جائیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کیجئے، لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگیں بلکہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں، انگلیاں نہ چٹائیے۔ خطیب کے منبر پر بیٹھ جانے کے بعد کوئی گفتگو حتیٰ کہ نماز وغیرہ بھی نہ پڑھیے۔ خطبے کے وقت خطیب کی طرف منہ کر کے دو زانوں بیٹھ جائیں۔ جمعہ مبارک۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو نرمی سے محروم رہا وہ ہر بلائی سے محروم رہا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو ظلم میں سونپتا ہے، نہ اس کو رسوا کرتا ہے، نہ اس کو حقیر کمتر جانتا ہے۔ جمعہ مبارک۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک جمعہ کے دن غسل کرنا گناہوں کو بالوں کی جڑوں سے بھی نکال دیتا ہے۔ جمعہ مبارک۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میزان عمل میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں۔ اللہ پاک ہمیں حسن اخلاق کی دولت عطا فرمائے، آمین۔ جمعہ مبارک۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، اور فردوس سب سے اوپر والا درجہ ہے۔ اس سے جنت کی 4 نہریں پھوٹتی ہیں، اس سے اوپر عرش ہے، اور جب تم اللہ پاک سے سوال کرو تو جنت الفردوس ہی مانگا کرو۔ جمعہ مبارک۔ یوں گرے تجھ پہ لطف و کرم کی بارش کہ بارگاہ الہی میں تیری کوئی دعا رد نہ ہو، آمین۔ جمعہ مبارک۔ حضرت امام غزالی نے فرمایا، دل کو روشن کرنا ہو تو غیر ضروری باتوں سے پرہیز کریں۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اگر اللہ کو پسند آ جائے تو وہ دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ جمعہ مبارک۔ جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں شامل ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رجب کے مہینے میں استغفار کی کثرت کرو، بے شک اس کے ہر لمحے میں اللہ عز و جل کئی افراد کو آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ جمعہ مبارک۔ خوبصورت زندگی خود بخود نہیں بن جاتی، بلکہ اس کی تعمیر روزانہ کی دعاؤں پر ہوتی ہے۔ دعا کیجئے، دعا دیجئے، دعا لیجئے۔ میری دل کی گہرائیوں سے یہ دعا ہے کہ رب کریم آپ کی خوبصورت زندگی کو دین و دنیا کی تمام خوشیوں سے مالا مال کر دیں، آمین۔ جمعہ مبارک۔ اے آسمان و زمین کے مالک، اے عزت دینے والے، جس کے حاصل ہونے کا وہم و گمان بھی کسی کو نہیں ہو سکتا،
اے فکر کے دور کرنے والے، رنج کے زائل کرنے والے، مجبوروں کی پکار سننے والے، اے دنیا و آخرت میں سب سے بڑے مہربان اور رحم کھانے والے، بس تو ہی مجھ پر رحم فرمائے گا تو مجھ پر ایسی نعمت عطا فرما دے کہ تیرے سوا مجھے کسی دوسرے کی مہربانی کی ضرورت نہ رہے۔ جمعہ مبارک۔ اے عرش معلیٰ کے مالک، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا، آج کے اس روشن دن کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا، رزق وسیع عطا کر اور زندگی کے تمام امتحانوں میں کامیابی عطا فرما۔ جمعہ مبارک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ جمعہ مبارک۔ جس نے جمعہ کی نماز کے بعد سورۃ الاخلاص، الفلق الناس، آخری 3 آیتیں سورتیں اور سورۃ الفاتحہ 7 بار پڑھی تو آئندہ جمعے کے پڑھنے تک اس کی حفاظت کی جائے گی۔ جمعہ مبارک۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو کثرت سے پائے۔ جمعہ مبارک۔ دل کی قیمت نہیں لیکن زبان کا میٹھا بول دل کو خرید لیتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز ہے اور مومن ہی ہر وقت باوضو رہ سکتا ہے۔ جمعہ مبارک۔ فقط بلا آنے پر ہی دعا نہ کرو بلکہ ہر وقت دعا مانگو، شاید کوئی بلا آنے والی ہو کہ اس دعا سے رک جائے۔ اے ایمان والو، جمعہ کے دن جب اذان کی آواز آئے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ جمعہ مبارک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے لوگوں میں زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجے گا۔ جمعہ مبارک۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی باپ نے اپنے بچے کو ایسا گفٹ نہیں دیا جو اچھے ادب سے بہتر ہو۔ جمعہ مبارک۔ جمعے کے معنی حضرت مفتی احمد یار فرماتے ہیں، اس دن میں لوگ جمع ہو کر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، اس وجہ سے اسے جمعہ کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے اہل عرب اسے عروبہ کہتے تھے۔ جمعہ مبارک۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن اللہ پاک تمام دنوں کو ان کی صورت پر اٹھائے گا جبکہ جمعہ کو چمکتا ہوا روشن اٹھائے گا۔ لوگوں میں سب سے افضل ترین وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ پاکیزہ سینے والا اور سب سے زیادہ غیبت سے بچنے والا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے اس حالت میں موت آئے کہ وہ اسلام کو زندہ کرنے کی نیت سے علم سیکھ رہا ہو تو جنت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان بس ایک ہی درجے کا فاصلہ ہوگا۔ جمعہ مبارک۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ پاک دوست رکھے اسے جو حسین کو دوست رکھے۔ جمعہ مبارک۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو بیٹی عطا ہوئی اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جس نے میرے کسی ولی کی توہین کی تو اس نے مجھ سے جنگ کا اعلان کر دیا، یعنی جس نے میرے اولیاء میں سے کسی کو اذیت دی یا کسی کو غضب دلایا تو اس نے مجھ سے جنگ کی۔ جمعہ مبارک۔ رزق میں برکت کا نسخہ، دین کی پابندی اور اللہ پاک کی اطاعت و فرمانبرداری سے رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ جمعہ مبارک۔ ارشاد حضرت سیدنا عبد بن مسعود، جب تک تم نماز میں مشغول رہتے ہو تو بادشاہ کا یعنی اللہ پاک کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہتے ہو، اور جو بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے اس کے لیے دروازہ کھول ہی دیا جاتا ہے۔ جمعہ مبارک۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص جمعہ کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے اللہ پاک اس سے بیماری نکال کر شفا داخل کر دیتا ہے۔ جمعہ مبارک۔ گناہوں کی بیماری کی دوا، حضرت قتادہ فرماتے ہیں، بے شک یہ قرآن کریم تمہیں تمہاری بیماری اور اس کی دوا کی طرف رہنمائی کرتا ہے، چنانچہ گناہ تمہاری بیماری میں اور ان کی دوا توبہ و استغفار ہے۔ جمعہ مبارک۔ جنت کا بازار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جہاں جنتی ہر جمعہ کو آئیں گے، وہاں شمالی ہوا چلے گی جو جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں پر لگے گی تو ان کا حسن و جمال بڑھ جائے گا، اور جب وہ بازار سے پلٹ کر اپنے گھر جائیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے، تم تو خدا کی قسم حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے ہو، تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے پیچھے تم لوگوں کا حسن و جمال بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ جمعہ مبارک۔ جہنم کی آگ روزانہ بھڑکائی جاتی ہے، مگر جمعہ کے دن اس کی عظمت اور خاص اہمیت و فضیلت کی وجہ سے جہنم کی آگ نہیں بھڑکائی جاتی۔ جمعہ مبارک۔ سنت پر عمل کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کامل محبت کی نشانی ہے۔ جمعہ مبارک۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے سورج کے طلوع و غروب ہونے یعنی نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے نماز ادا کی، یعنی جس نے فجر و عصر کی نماز پڑھی، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ جمعہ مبارک۔ بے شک جمعہ تمام دنوں سے افضل ہے۔ ہر مشکل میں رو کر دعا کیا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ جمعہ مبارک۔ سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے، سجدہ زمین پر کرو تو دعائیں آسمان تک جاتی ہیں۔ جمعہ مبارک۔ دعا قبول ہونے میں دیر نہیں لگتی، آئیں مشترکہ دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، اس مبارک دن جمعہ کی خاطر ہمارے لیے آسانی فرما اور ہماری پریشانیاں دور فرما، آمین۔ جمعہ مبارک۔ اے پیارے اللہ پاک، سب کی دعائیں قبول فرما، آمین۔ نماز کو محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اگلی نماز کے لیے اللہ خود بلا لے گا۔ جمعہ مبارک۔ میں کیسے کہوں کہ میں تنہا ہوں جب تک میرا رب میرے ساتھ ہے۔ جمعہ مبارک۔ کبھی بھی اکیلا محسوس ہو تو قرآن پڑھیں، اللہ دلاسا دیتا ہے، میں ہوں تمہارے پاس۔ جمعہ مبارک۔ تیرے حرم کی کیا بات مولا،
تا عمر کر دے میرا آنا مقدر۔ جمعہ مبارک۔ یا اللہ، اس جمعہ کے اس مبارک دن دعا ہے کہ زندگی کا کوئی جمعہ تیرے گھر بھی گزرے۔ دنوں میں جمعہ سے بہتر کوئی دن نہیں۔ دعا دیجئے، دعا لیجئے، دعا کیجئے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ایمان و صحت کی بہترین حالت میں رکھے اور آنے والا ہر دن رحمتوں اور برکتوں والا ہو۔ جمعہ مبارک۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ رب العزت آپ سب کی ہر نیک تمنا پوری کرے، صحت عطا فرمائے، خوشیاں نصیب فرمائے، کسی کا محتاج نہ کرے اور ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے۔ جمعہ مبارک۔ اے پروردگار، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے، اور وہ جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ کو تو قبول کرتا ہے، جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور جن پر تو اپنا خاص کرم فرماتا ہے۔ یا اللہ، ہم تجھ سے مانگتے ہیں ایسی معافی جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، ایسی ہدایت جس کے بعد کوئی کوتاہی نہ ہو، ایسی صحت جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو، ایسی رضا جس کے بعد ناراضگی نہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ جمعہ مبارک۔ جمعہ کی آخری گھڑیوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت ہے۔ جمعہ کے دن محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا مستحب ہے۔ جمعہ مبارک۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، والد اور والدہ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ جمعہ مبارک۔ جمعہ کے دن لرزتی کائنات۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جمعہ کے دن قیامت آئے گی، چنانچہ اس ڈر سے اس دن اللہ کے قریبی فرشتے، آسمان و زمین، ہوائیں، پہاڑ اور سمندر سب اللہ سے خوف کھاتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو روز جمعہ یا شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب مرے گا، عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی۔ جمعہ مبارک۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کے نزدیک سب سے افضل نماز جمعہ کے دن فجر کی باجماعت نماز ہے۔ جمعہ مبارک۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن اللہ پاک تمام دنوں کو ان کی صورت پر اٹھائے گا، جبکہ جمعہ کو چمکتا ہوا روشن روشن اٹھائے گا۔ جمعہ مبارک۔ جنت میں گھر۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص باروز جمعہ یا شب جمعہ سورۃ الدخان پڑھے گا، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ جمعہ مبارک۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو جمعہ کے دن نہائے اس کے گناہ اور خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جب چلنا شروع کیا تو ہر قدم پر 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جمعہ مبارک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تمہارے لیے
ہر جمعہ کے دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے، لہٰذا جمعہ کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے، اور جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے۔ جمعہ مبارک۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک کی قبر پر ہر جمعہ کے دن زیارت کو حاضر ہو، اللہ پاک اس کے گناہ بخش دے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جائے گا۔ جمعہ مبارک۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمعہ کا دن سلامتی سے گزر جائے تو تمام دن سلامتی سے گزرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ پاک اپنے رحم کرنے والے بندوں پر ہی رحم کرتا ہے۔ جمعہ مبارک۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو جمعہ کے دن نہائے اس کے گناہ اور خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ جمعہ مبارک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر چمکتی رات اور روشن دن یعنی شب جمعہ اور جمعہ کے دن میں باکثرت درود بھیجو۔ جمعہ مبارک۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مظلوم کی بددعا قبول ہے، اگرچہ وہ فاجر یعنی گناہگار ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کا فجور تو اس کی اپنی جان پر ہے۔ جمعہ مبارک۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک جہنم ہر نرم دل، نرم مزاج اور آسانی پیدا کرنے والے شخص پر حرام ہے۔ جمعہ مبارک۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہیں سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ یہ مخلوق کی تسبیح ہے اور اس کے سبب مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ جمعہ مبارک۔ سب سے پیارا دن اللہ پاک کے دنوں کو چنا تو اس کے نزدیک سب سے پیارا جمعہ کا دن ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روز جمعہ سب سے افضل نماز فجر کی نماز ہے، یقیناً جو اسے پا لے بروز قیامت بخش دیا جائے گا۔ جمعہ مبارک۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پانچوں نمازیں اور جمعہ اگلے جمعہ تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہیں، جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ، میں تکبر کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور فرمایا کہ جو شخص دنیا سے اس حال میں جائے کہ وہ تین چیزوں سے بری ہو، وہ جنت میں جائے گا: تکبر، قرض، خیانت۔ جمعہ مبارک۔ یا اللہ، اس جمعہ کو ہمارے اور ہمارے خاندان کے لیے باعث رحمت، مغفرت اور ہمارے تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ جمعہ مبارک۔ اے اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمارے مریضوں، مصیبت زدہ، بے روزگاروں پر رحمت نازل فرما۔ جمعہ مبارک۔ جس نے جمعہ کی نماز کے بعد سورۃ الاخلاص، الفلق، الناس، آخری 3 سورتیں اور سورۃ الفاتحہ 7 بار پڑھی تو آئندہ جمعہ کے پڑھنے تک اس کی حفاظت کی جائے گی۔ جو تھوڑا ہو اور کافی ہو،
وہ اس سے اچھا ہے جو زیادہ ہو اور غافل کر دے۔ جمعہ مبارک۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذکر کرنے والے قیامت کے دن بلند درجے میں داخل ہوں گے۔ جمعہ مبارک۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو جمعہ کے دن غسل کرے اس کے گناہ اور خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جب چلنا شروع کیا تو ہر قدم پر 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جمعہ مبارک۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ جمعہ مبارک۔ یا اللہ، اس جمعہ مبارک کے صدقے سب مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما، آمین۔ جمعہ مبارک۔ اے اللہ، میرے ان گناہوں کو بخش دے جو میری دعا قبول نہیں ہونے دیتے۔ جمعہ مبارک۔ وہ ہماری من پسند چیز تب دور کرتا ہے جب وہ ہمیں قریب لانا چاہتا ہو۔ جمعہ مبارک۔ اللہ کی قربت کا بہترین راستہ عاجزی ہے، ایک میٹھا بول خیرات سے بہتر ہے۔ جمعہ مبارک۔ پریشان مت ہوا کرو، تمہارے رب کا تم سے وعدہ ہے، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ مجھے کن سے کر تم قریب تر، مجھے اپنے در کی گدائی دے۔ مجھے اس جہان سے غرض نہیں، مجھے اس جہان کی رسائی دے، آمین یا رب العالمین۔ جمعہ مبارک۔ امید جب اللہ پاک سے لگی ہو تو دل ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا۔ تقدیر سے لڑنے کی بجائے تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لی جائے تو بن مانگے سب ملے گا۔ جمعہ مبارک۔ لفظوں میں کیا لکھوں اس رب کی تعریف میں، جو نہ مانگوں تو نواز دیتا ہے اور جو مانگ لوں تو بے حساب دیتا ہے۔ جمعہ مبارک۔ اے کائنات کے مالک، اس مبارک دن کا صدقہ ہمارے پیاروں عزیز رشتہ داروں کی اور یہ جو پوسٹ پڑھ رہے ہیں ان سب کی دلی مرادیں، تمنائیں، خواہشیں، امیدیں پوری فرما، آمین۔ جمعہ مبارک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رمضان میں سارے آسمان کے فرشتوں سے فرماتا ہے، روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو۔ جمعہ مبارک۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے آذان دی جائے تو ذکر الہی کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ جمعہ مبارک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن جمعہ کا دن ہے، بس تم اس دن میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ جمعہ مبارک۔ نصیب سے بڑھ کر دعا ہوتی ہے، جب انسان کے پاس کچھ باقی نہیں بچتا تو دعا ایک ایسا تحفہ ہے جو اس کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ جن لمحوں میں آپ ہنستے ہیں تو وہ لمحے کبھی بھی ختم نہ ہوں۔ جمعہ مبارک۔ زندگی میں کچھ لوگوں سے خلوص کا رشتہ ایسا پکا ہوتا ہے کہ وہ ہماری یادوں، دعاؤں سے کبھی دور نہیں ہوتے۔ اللہ آپ کو تا حیات صحت و تندرستی کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے۔ جمعہ مبارک۔ یا اللہ، میرے خالی ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، ان کو اپنے فضل و کرم اور رحمت و برکت سے بھر دے، آمین۔ جمعہ مبارک۔
اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ایمان و صحت کی بہترین حالت میں رکھیں اور آنے والا ہر دن رحمتوں اور برکتوں والا ہو۔ جمعہ مبارک۔ جمعہ کا ہر ایک سجدہ منظور خدا ہو جائے، آپ کی دعاؤں کے سنگ رب کی رضا ہو جائے۔ جمعہ کی برکت سے آپ کو اتنی خوشیاں ملیں، آپ کے سارے دکھ تکلیف دور ہو جائیں، آمین۔ جمعہ مبارک۔ اے پروردگار، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے، اور وہ جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں، جن کی توبہ قبول کرتا ہے، جو تیرا خوب شکر کرتے ہیں، اور جن پر تو اپنا خاص کرم فرماتا ہے، آمین۔ جمعہ مبارک۔ جو لوگ آج جمعہ کے دن بھی اداس ہیں، اللہ پاک ان کی اداسی کو خوشی میں بدل دے، آمین۔ جمعہ مبارک۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں انہیں خوشیاں عطا فرما، اور جو تیری رحمت کے طلبگار ہیں ان پر اپنی خاص رحمت فرما، آمین۔ جمعہ مبارک۔ یا اللہ، ایسی ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو، آمین۔ جمعہ مبارک۔ اے مالک و مولا، آج کے اس مبارک جمعہ کے صدقے سب کی دعاؤں کو قبول فرما، جمعہ مبارک۔ یا اللہ، اس بابرکت دن کے صدقے ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف کرنا، آمین ثم آمین۔ جمعہ مبارک۔ کیوں ہوتے ہو پریشان، ہمارا اللہ ہے رحمان، جمعہ مبارک۔ جو دیر ہو رہی ہے وہ اللہ کی خیر بھی تو ہو سکتی ہے، جمعہ مبارک۔ پریشان مت ہوا کرو، تمہارے رب کا تم سے وعدہ ہے، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، جمعہ مبارک۔ یا اللہ، آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں ہم، بس اپنی رحمتوں سے نواز دے، آمین۔ جمعہ مبارک۔ نماز جیسی کوئی عبادت نہیں، زمزم جیسا کوئی پانی نہیں، قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، جمعہ جیسا کوئی دن نہیں، جمعہ مبارک۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر روز صدقہ دے، کیونکہ ہم سب کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کفن میں جیبیں نہیں ہوتی، جمعہ مبارک۔ یا اللہ، میرے والدین کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما جو بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، آمین۔ جمعہ مبارک۔ اچھے لوگ اپنی نیکی کو اور برے لوگ دوسروں کی نیکی کو بھول جاتے ہیں، جمعہ مبارک۔ مشکل وقت میں سب کے کام آیا کرو، کیونکہ مشکل وقت سب پر آتا ہے، کسی کا صبر دیکھنے کے لیے کسی کا ظرف، جمعہ مبارک۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ عید الفطر سے بڑا ہے، جمعہ مبارک۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، اور ہر گھنٹے میں اللہ عز و جل 6 لاکھ افراد کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا، جمعہ مبارک۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمعہ کے دن اذان سننے کے باوجود نماز میں حاضر نہ ہونے والے لوگ اپنے فعل سے ضرور باز آ جائیں، ورنہ اللہ عز و جل ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا تو وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے، جمعہ مبارک۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ عز و جل نے اسے یعنی جمعہ کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے
تو جو شخص جمعہ میں آئے وہ غسل کرے اور جس کے پاس خوشبو ہو وہ خوشبو لگائے اور مسواک کرے۔ جمعہ مبارک۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بے شک جمعہ کے دن غسل کرنا گناہوں کو بالوں کی جڑوں سے بھی نکال دیتا ہے۔ جمعہ مبارک۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو شخص 3 جمعوں کی نمازیں بلا غرض چھوڑتا ہے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ جمعہ مبارک۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کی رات روشن رات ہے اور جمعہ کا دن چمکدار دن۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جمعہ کے دن ناخن ترشوانا مستحب ہے، ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کریں کہ ناخن بڑا ہونا اچھا نہیں، کیونکہ ناخنوں کا بڑا ہونا تنگی رزق کا سبب ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جمعہ کے دن مجھ پر درود کی کثرت کرو کہ یہ دن مشہود ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ جمعہ مبارک۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو شخص ہر جمعہ کے دن مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے گا اس کے 80 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کوئی جانور ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن صبح کے وقت آفتاب نکلنے تک قیامت کے ڈر سے چیختا نہ ہو سوائے آدمی اور جن کے۔ جمعہ مبارک۔ جمعہ کی رات پرندے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ کل جمعہ ہے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جمعہ کی رات یعنی شب جمعہ میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ جمعہ مبارک۔ یا اللہ ہماری خطائیں معاف فرما اور ہمیں نیک بنا، آمین۔ جمعہ مبارک۔ اے اللہ تو نے ہمارے لیے جمعہ کے دن کو عظیم بنایا ہے، اس دن ہماری ہر نیک اور جائز دعائیں قبول فرما، آمین۔ جمعہ مبارک۔ یا اللہ آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں ہم، بس اپنی رحمتوں سے نواز دے، آمین۔ جمعہ مبارک۔ دنیا میں زمزم جیسا کوئی پانی نہیں، قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، نماز جیسی کوئی عبادت نہیں، کلمے جیسی کوئی دولت نہیں۔ جمعہ مبارک۔ جمعہ کا دن ہے، یا رب سب کی دلی مرادیں پوری فرما، آمین ثم آمین۔ جمعہ مبارک۔ اور کچھ بھی نہیں چاہتے ہم اپنی زندگی میں یا رب، دعا ہے کسی کے دکھ کی وجہ کبھی میری ذات نہ ہو۔ جمعہ مبارک۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ جمعہ مبارک۔ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ جمعہ مبارک۔ یا رب آج کے دن جتنے بھی ہاتھ تیری بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھیں سبھی کی نیک تمنائیں، حاجتیں اور دعائیں قبول فرما، آمین۔ جمعہ مبارک۔ اے بلندیوں کے بادشاہ ہمارے دلوں کو شیطان کے شر سے بچانا، صرف اور صرف اپنی رضا کا غلام بنانا۔ اے رب پاک ہم سب کو ہمیشہ خوشحالی اور آباد رکھنا، آمین ثم آمین۔ جمعہ مبارک۔ بے شک ہم اس کے قابل نہ ہوں لیکن تب بھی وہ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہمارا ساتھ دیتا ہے۔ جمعہ مبارک۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں انہیں خوشیاں عطا فرما، اور جو تیری رحمت کے طلبگار ہیں
ان پر اپنی خاص رحمت فرما۔ جمعہ مبارک۔ اے اللہ، جمعہ کے بابرکت دن ہم سب کو اپنی رحمتوں کے دروازے سے ڈھیروں خوشیاں، کشادہ رزق، عمر دراز، اچھی صحت، کامل ایمان اور بندگی عطا فرما، آمین۔ جمعہ مبارک۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کے نزدیک نیکیوں میں سے کوئی نیکی جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن کی جانے والی نیکی سے زیادہ پیاری نہیں، اور گناہوں میں سے کوئی گناہ اللہ پاک کے نزدیک جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن کیے جانے والے گناہ سے زیادہ برا نہیں۔ جمعہ مبارک۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی کسی مسلمان کو جمعہ کا دن مغفرت کے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ جمعہ مبارک۔